بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے واجدہ بیگم کے قلم کو قوت، دل و دماغ کی وسعت عطا کی تھی۔ وہ ایک ہمدرد دل، وسیع مطالعہ اور مشاہدہ رکھنے والی خاتون تھی۔ ان کی تحریریں معاشرے کا عکاس اور نباز سمجھی جاتی تھیں۔ جب ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی شخصیت کے گرویدہ ہو گئے۔ ان کے پرستاروں میں ایک صنعت کار نے اظہار پسندیدگی کے لیے ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کے بعد دونوں کے درمیان فاصلے تیزی سے سمٹنے لگے اور جلد ہی یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی۔ چند دنوں کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ احسان نہایت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے واجدہ کے لیے ایک جدید کالونی میں ایک وسیع و عریض بنگلہ تعمیر کروایا۔ واجدہ اس بنگلے میں منتقل ہو گئی، مگر اتنا بڑا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ تبھی اس نے اپنے شوہر سے تنہائی کا شکوہ کیا تو اس نے اپنے گاؤں سے ایک بھتیجے اور ایک بھانجی کو بلا لیا۔ دونوں ہی نوجوان تھے۔ ان کے کہکہوں سے بنگلہ گونجنے لگتا۔ 1 سال بعد واجدہ نے پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ اب ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ دور قریب کے سبھی رشتہ دار بچی کو دیکھنے واجدہ سے ملنے آئے۔ ان میں ان کا اپنا بھتیجا ارسل بھی تھا، جو اس کی تحریروں کا پرستار تھا۔ اچانک ارسل کی نظر اپنی پھپھی کی مسحری کے سرہانے پڑی کسی شے پر ٹھہر گئی۔ اس نے لپک کر وہ چیز اٹھا لی اور پوچھا، آنٹی یہ کیا ہے؟ واجدہ نے جواب دیا کہ میرے لیے پان ہے۔ آپ نے کب سے پان کھانا شروع کیا؟ ارسل نے سوال کیا۔ میرے شوہر کا بھتیجا واحد روز میرے لیے پان لاتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ روز مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے۔ کل بھی لایا تھا۔ مجھے ہسپتال جانا پڑ گیا، اس لیے میں کھا نہ سکی۔ وہ بھی جلدی اور بدحواسی میں یہیں ڈال گیا۔ تم کھا لو۔ واجدہ نے اسے پان پیش کر دیا تو ارسل نے پان لیتے ہوئے کہا، میں پہلے دیکھ لوں اس میں زردہ پتی یا پھر تمباکو تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھا لوں اور چکرا جاؤں۔ جب اس نے پان کھول کر دیکھا تو کھائے بغیر ہی چکرا گیا۔ پان کے بیچ ایک طاقتور نیند کی گولی رکھی تھی۔ اس نے وہ گولی اٹھا لی اور پوچھا، آنٹی یہ کیا ہے؟ واجدہ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، بولی مجھے نہیں معلوم۔ مجھے معلوم ہے، واحد روزانہ آپ کو پان میں گولی کھلا دیتا ہے، اس سے آپ پان کی عادی ہو گئی ہیں اور یہ کھاتے ہی آپ سو جاتی ہوں گی، اس کے بعد پتہ نہیں۔ ارسل نے کہا تو تبھی واجدہ گویا ہوئی۔ ہاں، اب یہ سوچ رہی ہوں کہ پان کھاتے ہوئے مجھے گہری نیند کیوں آتی ہے۔ پھوپھی سنیے، اگر آج وہ پان لائے تو آپ اس کے ہاتھ سے لے لینا اور کہنا کہ میں دوا کھا کر کھا لوں گی، پھر اس کی نظر بچا کر گولی نکال لینا اور اس کے سامنے پان کھا لینا اور سوتی بن جانا، پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ واجدہ نے ایسا ہی کیا، کافی دیر سوتی بنی رہی۔ پھر وہ کمرے سے اٹھی اور دبے پاؤں واحد کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کا کمرہ خالی تھا، البتہ سارا کے کمرے سے مدھم روشنی آ رہی تھی، تاہم کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر واجدہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے سے جل اٹھی، دونوں کو برا بھلا کہا اور بولی، تمہارے انکل کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر رہتے ہیں، تبھی تم لوگوں کو یہاں بلایا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا تم لوگ یہ گل کھلاؤ گے۔ اگلے روز جب ان کے شوہر گھر آئے تو انہوں نے سارا ماجرا اپنے شوہر کو کہہ ڈالا۔ یہ سن کر احسان کو بہت صدمہ ہوا۔ اس نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور گاؤں جا کر سارا معاملہ ان کے والدین کے گوش گزار کر دیا۔ تب وہ بھانجی اور بھتیجے کو ان کے گھروں میں چھوڑ کر خود شہر لوٹ آیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 ماہ بعد سارا کا بڑا بھائی، جس کا نام ناصر تھا، ان کے گھر آیا اور کہنے لگا، میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں،
مومانی جان میری مدد کیجیے۔ واجدہ اسے اپنے جیولر کے پاس لے گئی اور اس کی شاگردی میں ناصر کو دے دیا۔ ناصر کو وہاں رہتے اور کام کرتے چند ماہ گزر گئے۔ ایک رات جب وہ گھر واپس آیا کافی گھبرایا ہوا تھا۔ واجدہ کے پوچھنے پر وہ بات ٹال گیا۔ واجدہ نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ تاہم رات کے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ناصر کو اپنے کمرے میں پایا۔ احسان کاروباری امور کے باعث ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ تبھی واجدہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ناصر کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر واجدہ کے حواس جاتے رہے۔ مومانی کو بیدار پا کر اس کے ہونٹوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ ابھری اور بولا، چلو اچھا ہوا تم جاگ گئیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری بہن کو بدنام کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ واجدہ نے اپنا حوصلہ جمع کیا اور بولی، میں نے اسے بدنام نہیں کیا بیٹا، وہ راہ راست سے بھٹک رہی تھی۔ اگر میں تمہارے والدین کو نہ بتاتی تو اللہ جانے وہ تمہارے کزن کے ہاتھوں نہ جانے کتنی برباد ہو جاتی۔ مگر ناصر کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میں تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا، یہاں سے مال سمیٹ لوں گا، دکان سے میں پہلے ہی مال لے آیا ہوں، یہاں سے دور چلا جاؤں گا، پھر کوئی میری گرد بھی نہ پا سکے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے واجدہ کی جان لے لی اور ساری نقدی اور زیور سمیٹ کر وہاں سے بھاگ اٹھا۔ احسان کو کئی روز بعد گھر لوٹنا تھا، تاہم چند ضروری کاغذات وہ گھر بھول گیا تھا، اسی لیے اس نے بار بار گھر فون کیا تاکہ واجدہ کو کہے کہ وہ ناصر کے ہاتھ کاغذات کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دے۔ مگر جب بار بار فون کرنے کے باوجود کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس نے بھانجے کے نمبر پر فون کرنے کی کوشش کی۔ پتہ چلا ناصر نے بھی نمبر بند کیا ہے۔ احسان کو سخت پریشانی نے آ گھیرا۔ اس کی چھٹی حس نے بتایا ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ احسان نے فوراً گاڑی نکالی اور آندھی بگولے کی طرح اپنے گھر پہنچا۔ دیکھا کہ بنگلے کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے گاڑی اندر لے کر آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی چوکیدار کو زخمی کرنے کے بعد باندھ کر ایک طرف ڈال گیا تھا۔ اس نے چوکیدار کو کھولا اور دوڑتا ہوا اندر آیا، جہاں اس کی ننھی بچی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ بیوی سخت زخمی تھی۔ اس نے فون کر کے ایمبولینس منگوائی اور پولیس کو اطلاع دی۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش، احسان کی دعاؤں اور بچوں کی معصومیت پر اللہ کو ترس آ گیا۔ واجدہ کی زندگی بچ گئی۔ احسان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ناصر کا سراغ نہ پا سکا۔ بہرحال اس نے واجدہ کی جان بچانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر ناصر تمام رات کی ڈرائیوری کے بعد ایک کم آباد صحت افزا مقام پر پہنچا۔ اس نے الگ تھلگ ایک مکان کرائے پر حاصل کیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہ صرف ایک بار بازار گیا، وہاں سے ضروری سامان خریدا اور پھر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ یہ علاقہ باقی ملک سے کٹا ہوا تھا، یہاں صرف مقامی اخبار آتا تھا۔ لوگ ٹی وی وغیرہ کو غیر شرعی سمجھتے تھے۔ کبھی کبھار سیاح یہاں آ کر رہتے تھے، اس لیے ناصر کی آمد کو کسی نے محسوس نہیں کیا۔ ایک ماہ بعد جب اس کی اچھی خاصی داڑھی اور مونچھیں آ گئیں، اس نے اپنا ہیئر سٹائل بھی بدل لیا، پینٹ شرٹ کی جگہ شلوار قمیض پہن لی۔ اس کی شخصیت کافی حد تک بدل چکی تھی۔ ایک روز وہاں سے نکلا اور نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ سفر کے دوران اسے بھوک نے ستایا تو وہ ایک مقامی ہوٹل میں ٹھہرا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ ہوٹل میں اکا دکا گاہک موجود تھے۔ ہوٹل کے ساتھ ہی تنور تھا، جہاں سے لوگ روٹیاں خرید کر پرانے اخبار میں لپیٹ کر لے جاتے۔ ہوٹل کے بیرے نے ناصر کو کھانا دیا۔ اتنی دیر میں ایک شخص روٹیاں لینے آیا۔ بیرے نے ایک اخبار میں روٹیاں لپیٹیں اور اسے دیں تو دوسرا اخبار اس کے ہاتھ آ گیا۔ بیرے نے وہ اخبار کاؤنٹر پر رکھا اور سامنے پڑا بال پوائنٹ اٹھا کر مختلف تصویریں بنانے بگاڑنے لگا، جیسا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اتفاق سے اس روز اخبار میں ناصر کی تصویر اور واردات کی تفصیل بھی چھپی تھی۔ بیرے نے اس کی تصویر پر بھی اپنے فن کو آزمانا شروع کر دیا۔ جو ہی تصویر داڑھی کے ساتھ مکمل ہوئی، وہ چونک اٹھا۔
اس نے ایک نظر ناصر کو دیکھا، وہ تصویر مجسم ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے اخبار مینیجر کے سامنے رکھا۔ مینیجر نے سارا حال پڑھ کر فون اٹھایا اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ ناصر اس وقت تک کھانا ختم کر چکا تھا۔ مینیجر نے اسے باتوں میں الجھایا تو وہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مینیجر سے جان چھڑا کر باہر نکلتا، سادہ کپڑوں میں پولیس پہنچ گئی اور اسے گھیر لیا۔ تبھی اس کو گرفتار کر کے تقریباً تمام زیورات اور نقدی سمیت شہر کے تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا، وہاں وہ واجدہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنی دانست میں تو وہ اس کی جان لے چکا تھا۔ واجدہ نے اس سے بس اتنا کہا، ظلم اور جرم کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مقدمہ چلا۔ ناصر عمر قید بھگتنے کو سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس کی قید و بند کی ذمہ دار اس کی بہن ثانیہ ٹھہری تھی کہ والدین کی غفلت کے باعث ایک گھر میں 2 جوان لڑکے لڑکی کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ وہ ممانی کی حفاظت کیا کرتے، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ آگ اور کپاس کا بھلا کیا میل، یہ بات والدین کو ضرور سمجھنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور یوں ایک گھر تو مکمل اجڑ گیا جبکہ دوسرا گھر برباد ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔